اچھا بھئی، ہم جار مجرور کی ترکیب کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ جار مجرور جب بھی کلام میں آ جائیں وہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوں گے، اور وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فعل، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 صفت مشبہ، نمبر 6 اسم تفضیل، نمبر 7 مبالغے کے صیغے، اور نمبر 8 اسم فعل۔ بھائی تو اگر ان میں سے کوئی عبارت میں ذکر ہو اور جار مجرور اس سے جڑے تو اسے جوڑ دیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی عبارت کے اندر ذکر نہ ہو تو پھر محذوف نکالنا پڑے گا۔ بھائی اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں، اور اگر محذوف ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اور جو محذوف نکالیں وہ افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی۔ افعال عامہ مشہور 4 ہیں بھائی، کون؟ ثبوت، وجود اور حصول، جبکہ باقی افعال جو ہیں وہ افعال خاصہ کہلاتے ہیں۔ یہ افعال عامہ اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ہر فعل کے اندر ان کا معنی پایا جاتا ہے، اور ان چاروں کا معنی ہے ہونا۔ کون؟ ثبوت، وجود اور حصول، سب کا معنی ہے ہونا۔ اور ان میں سے پھر آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ وجود جو ہے اس کے اندر فعل مجہول نکالنا پڑے گا، جبکہ باقیوں کے اندر فعل معروف۔ اور اگر صفت کا صیغہ نکالیں تو باقیوں میں اسم فاعل نکالیں گے، اور جبکہ وجود کے اندر اسم مفعول نکالیں گے۔ بھائی اس کے بعد گزشتہ سبق میں نے ایک اور ضابطہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنیں گے۔ وہ فعل بھی کیا بنے گا؟ صفت، جملہ ہو کر صفت بنے گا، اور جار مجرور بھی محذوف سے متعلق ہو کر اس کے لیے صفت بن جائیں گے۔ اور اگر معرفہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے حال بنے گا، اور اسی طرح معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی اس سے حال بنے گا۔ بھائی حال۔ اس کے بعد ہم ترکیب کر رہے تھے، میں نے ایک ترکیب آپ سے کو لکھوائی تھی گزشتہ سبق میں، بھائی وہ حل کی ہے۔ بھائی جی چلیے بھائی ترکیب کیجئے۔ بھائی کیا جملہ تھا؟ جاءنی قاضیانی من لاہور۔ چلیے بھائی ترکیب کیجئے۔ بھائی جاء فعل نون وقایا جی جی اعراب اس کا مرفوع محلن، یا ضمیر مرفوع محلن۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے۔ آپ نے جتنی بھی گردانیں پڑھی ان میں کوئی جاءنی صیغہ آیا تھا؟ جی مثلا ضربنی کوئی صیغہ آیا ہے؟ بھائی پھر ہاں جاء یہ تو فعل ماضی ہے، اور یہ یا ضمیر یہ تو متکلم کی ہے۔ جاء صیغہ ہے غائب کا، اور یا ضمیر کس کی ہے؟ متکلم کی، تو یہ اس کے لیے مفعول تو بن سکتی ہے، فاعل نہیں۔ بھائی جی یا ضمیر منصوب محلن، منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول ہے، اور محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے۔ آگے جی کیجئے ترکیب بھائی
دوبارہ شروع سے کریں بھائی. جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی منصوب محلن یا ضمیر منصوب محلن. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ہاں یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. جی قاضیانی مرفوع لفظاً فاعل. قاضیانی مرفوع لفظاً فاعل. مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں؟ فاعل بن کیونکہ یہ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. قاضیانی میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں. اس کا رفع الف کے ساتھ. ہاں یہ تسنیہ ہے, اس کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے, جبکہ نصب اور جر یا کے ساتھ. تو یہ مرفوع لفظاً فاعل. آگے مین جارہ لاہوری مجرور. جی لاہور مین جارہ لاہوری مجرور. لاہور مجرور کون سا؟ مجرور لفظاً. مجرور لفظاً. مجرور کیوں؟ کیونکہ اس میں جارہ داخل. کیونکہ اس پہ مین جارہ داخل ہے. لفظاً کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. لاہور من لاہور. یاد رکھو یہ جتنے شہروں وغیرہ کے نام ہیں, ملکوں کے نام ہیں, یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. عموماً یہ سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں بھائی. ایک تو ان میں علمیت ہے سبب, اور دوسرا تانیث ہے. تانیث سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بقعت ان کی تعویل میں ہے. یہ چلیں یہ بات تو آگے آ جائے گی. بس اتنا. بقعہ جگہ کو کہتے ہیں. تو شہر بھی کیا ہے؟ جگہ کا نام. ملک بھی کیا ہے؟ جگہ کا نام. تو اور بقعتن با ہے, قاف دو نقطوں والا, عین اور گولتا. بقعتن یہ تو اس میں دیکھو گولتا آخر میں آ رہی ہے. تو ان میں اور بقعتن کا کیا معنی؟ جگہ, زمین کا ایک ٹکڑا. تو یہ جگہ یہ اس اعتبار سے بقعتن کے اعتبار سے دیکھو اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے, تانیث بھی آ گئی اور نیز عالمیت بھی ہے. تو دو سبب آ گئے اور اس کی وجہ سے کیا بن گیا؟ غیر منصرف بھائی. اب آپ بتائیے مجھے کیسے پڑھیں گے اس کو بھائی؟ لاہور مین لا کیسے؟ لاہور من لاہور, کیونکہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ. اور نصب اور جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. تو لہذا من لاہور. اب بتائیے بھائی, آپ کو پتہ چل گیا من لاہور پڑھنا ہے. اب اعراب بتاؤ دوبارہ. لاہور مجرور محلن. اب ہو گیا بھائی. اچھا مجرور کیوں؟ کیونکہ من جارہ داخل ہے. ٹھیک ہے. اور محلن کیوں؟ آپ بتائیے. مجرور تقدیرن. ہاں آپ بتائیے بھائی. لفظاً. لفظاً من لاہور. آپ کو پتا چلا ہے یا نہیں میں نے کیا پڑھا ہے؟ زبر پڑھی ہے یا نہیں؟ زبر کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ مبنی میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اعراب کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جاءنی ہاؤلائی, رأیت ہاؤلائی, مررت بہاؤلائی. تینوں صورتوں میں ایک جیسی حرکت, ایک جیسی حالت رہتی ہے. جبکہ معرب کے اندر آپ نے پڑھا کچھ ایک میں اعراب تقدیری آتا ہے, جیسے جاءنی موسیٰ, رأیت موسیٰ, مررت بموسیٰ. تو وہاں اعراب ہی تقدیری کہتے ہیں.
تو یہ مبنی تو ہے نہیں، معرب ہے، اور معرب میں اعراب یا لفظاً آتا ہے یا تقدیراً، اور یہاں پر اگر یہ مضموم ہوتا، مرفوع ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ لاہور، اور نصب ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ لاہورا، اور جر کیسے پڑھتے؟ لاہورا۔ تو دیکھو فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ لاہورا پڑھنے سے پتہ چل گیا کہ اس پر رفع نہیں ہے، رفع نہیں ہے، اس نصب پر باقاعدہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا پر جر جو ہے آتا ہی نصب کی صورت میں ہے، اور یہ اعراب لفظی ہے، یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو بھائی۔ تو یہ اعراب کیا ہے؟ لفظی ہے، اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں یہ منصوب ہے، لاہورا منصوب نہیں، مجرور، اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے۔ جیسے قاضیانی پیچھے گزرا، اس کے آخر میں کسرہ تھا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع؟ کیونکہ اس کا رفع آتا ہی الف کی صورت میں ہے، الف تو ہوتا ہے نون پہ زیر، نون تو اعراب ہے ہی نہیں نون پر، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اسی طرح غیر منصرف پر جر آتا ہی کس شکل میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں، اور اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو لہذا معلوم ہوا اعراب کون سا ہے؟ لفظاً ہے، اور یہ منصوب نہیں ہے، مجرور ہی ہے، جس کا جر کی شکل ہی یہ ہے اس کی۔ تو اب بتائیے لاہورا مجرور لفظاً، مجرور لفظاً، شاباش۔ اب سمیٹیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جا فعل کے، جار مجرور یہ کہہ رہے ہیں بھائی، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جا فعل کے ساتھ۔ جا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا۔ اچھا، اور میں نے بتایا تھا طریقہ کیا ہے دیکھنے کا، جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا؟ متعلق یعنی جار مجرور کو پکڑو، اور متعلق کون ہے؟ من لاہور، اور متعلق کون ہے؟ جا۔ اور اب ذرا ترجمہ کرو، جا من لاہور، وہ آیا من لاہور، لاہور سے۔ ترجمہ صحیح بن رہا ہے غلط ہے؟ صحیح بن رہا ہے بھائی، معلوم ہوا یہ اسی سے جڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جا فعل کے ساتھ۔ اب سمیٹیے سب کو، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق، اس کو بھی تو جوڑا آپ نے، تو جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب روانی سے سب کو پڑھ دو۔ جاءنی قاضیان من لاہور، جاءنی قاضیان من لاہور، جی کیا معنی کیا ہوا؟ ترجمہ کیجئے۔ میرے ساتھ دو قاضی آئے، جاءنی میرے پاس دو قاضی آئے لاہور سے۔ ہاں، میرے پاس لاہور سے دو قاضی آئے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اگلا جملہ لکھیے، اکرمت رجلا من قریش، من قریش۔ چلیے بھائی ترکیب کیجئے آپ۔ اکرمت فعل بفاعل، اکرمت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، ہاں تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، شاباش۔ آگے، رجلا منصوب لفظا مفعول، رجلا منصوب لفظا مفعول به، منصوب کیوں؟ مفعول بھی، مفعول به ہے، لفظا کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ، کیونکہ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں۔ جی آگے، من جارہ، من جارہ قریش مجرور، قریش مجرور، کون سا مجرور؟ لفظا، مجرور لفظا، جی۔ جار مجرور
مل کر متعلق اکرم تو فعل کے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکرم تو فعل کے ساتھ، کیونکہ جار مجرور کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 اسم فاعل، نمبر 4 اسم مفعول، نمبر 5 صفت مشبہ، نمبر 6 اسم تفضیل، نمبر 7 مبالغے کے صیغے، اور نمبر 8 اسم فعل۔ تو ان میں سے ایک فعل یہاں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اکرم تو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا۔ متعلق کون ہے؟ من قریشن، اور متعلق کس کو آپ بنانا چاہتے ہیں؟ اکرم تو۔ ذرا ان دو کو الگ کرو۔ اکرم تو من قریشن، اکرم تو میں نے اکرام کیا، من قریشن قریش سے، میں نے اکرام کیا قریش سے۔ ہاں بتائیے، جڑ رہا ہے؟ معنی صحیح بن رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی اور جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا؟ مجھے یہ بتائیے آپ بھائی۔ نہیں جڑ رہا، معنی ہی نہیں صحیح بن رہا۔ اکرم تو من قریشن، میں نے اکرام کیا کس سے؟ قریش سے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی بھائی۔ اچھا، یہ تو معلوم ہو یہ اس سے متعلق نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جار مجرور متعلق ہوگا رجل سے۔ رجل مجھے بتائیے فعل ہے؟ فعل نہیں۔ اچھا مصدر ہوگا؟ مصدر بھی نہیں ہے۔ اس میں فاعل ہے؟ ضارب فاتح مانع جیسا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس میں مفعول ہے؟ مضروب مفتوح وغیرہ، وہ بھی نہیں۔ اس میں تفضیل بھی نہیں ہے، یہ اضرب وغیرہ۔ مبالغے کا صیغہ بھی نہیں، صفت مشبہ بھی نہیں۔ رجل تو ذات کا نام ہے۔ ہاں اب کیا کریں گے؟ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل۔ اچھا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت سے کیوں کیا کرنا، کیا بنائیں گے آپ اس کو؟ پھر میں نے ضابطے بتائے، وہ ضابطے ذہن میں نہیں ہیں، ابھی میں نے سارے ضابطے ذکر کیے۔ کیا کریں گے بھائی؟ کیا بنائیں گے؟ حال۔ حال کیوں بنائیں گے؟ جار مجرور جب کس کے بعد آئیں؟ معرفہ، معرفہ کے بعد آئیں اور کسی سے نہ جڑ رہے ہیں تو حال بنتے ہیں۔ معرفہ کیا آیا ہے یہاں پر؟ رجل معرفہ ہے، یہ ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، کسی کا نام ہے۔ پھر ہاں نکرہ کے بعد جار مجرور آئے اور کسی سے نہ جڑ رہا ہو، یہ بھی کسی سے نہیں جڑ رہا، تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت۔ شاباش۔ تو رجلن منصوب لفظاً موصوف، من جارہ قریشن مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر صفت نہیں، صفت تو بنے گی لیکن براہ راست نہیں، اس نے متعلق تو ضرور ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہو پہلے متعلق کرو۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثبت فعل سے۔ کس سے متعلق؟ ثبت فعل۔ اب کیجئے اس ترکیب۔ ثبت فعل جی، ثبت فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور متعلق، ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت۔ آپ پورے جملے کو صفت بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے بھئی یہ صفت بن سکتا ہے؟ ہاں عائد نہیں آپ نے بتلایا، جملے کو جس جملہ اور شبہ جملہ جس سے بھی جوڑنا ہو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عائد۔ انہوں نے عائد نہیں بتایا تھا، اب بتائیے ہوا ضمیر
جو لوٹ رہی ہے اکرمتو فعل کو، فعل کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہو، جوڑنا ہے رجلن سے اور لوٹا دی ضمیر کس کو؟ فعل کو. ہاں ہوا ضمیر کس کو لوٹے گی؟ رجلن کو. بھائی رجلن کو یہ عائد آ گیا. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی. اب سمیٹ دیں سب کو. فعل اپنے اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ. ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے اس کو پڑھ دیں. اکرمت رجلا من قریش. اکرمت رجلا من قریش. شاباش. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے ثبت من قریش، اس جملہ، یہ جو جملہ فعلی آیا تھا درمیان میں، اس کا کیا اعراب ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ثبت من قریش کیا اعراب ہوگا؟ مرفوع محلا. مرفوع کیوں؟ جملہ مرفوع خبر کا ذکر کب ہے؟ جملہ مبتدا خبر کوئی آیا ہے یہاں پر؟ مبتدا خبر الگ قسم ہے جملے کی. یہاں تو نہ مبتدا گزرا ہی نہیں ہے تو خبر کہاں سے بن گئی؟ ہاں آپ بتائیے اعراب بھائی. منصوب محلا. منصوب محلا. شاباش. منصوب کیوں؟ مفعول بھی صفت ہے. صفت ہے کیونکہ یہ رجلن کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف کیا تھا؟ منصوب. تو صفت بھی کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. ترجمہ آپ کیجئے اس کا بھائی. میں نے اکرام کیا دو مردوں کا قریش میں. ہاں آپ ترجمہ. میں نے اکرام کیا دو مردوں کا قریش سے. آپ کریں ترجمہ بھائی. میں نے اکرام کیا مرد کا قریش سے. مرد کا قریش سے. جی قریش کے مرد. آپ کریں ترجمہ. میں نے قریش کے دو مردوں کا اکرام کیا. دو مرد کدھر ہیں؟ میں نے قریش کے مردوں کا اکرام کیا. قریش کے مردوں کا اکرام کیا. جمع کدھر ہے یہاں پر؟ میں نے اکرام کیا قریش کے مرد. بھائی میں نے تو موصوف صفت کے ترجمے کا بھی طریقہ بتایا تھا، بس چند دن گزر گئے تو سب نکل گیا ذہن سے. ایسے مرد کا جو قریش. ہاں میں نے اکرام کیا. یہ نکرہ ہے نا، تو نکرہ والے میں کیا طریقہ تھا؟ کیا لفظ لے آؤ موصوف سے پہلے؟ ایسا یا ایسی. اکرم تو میں نے اکرام کیا رجلا من قریشین، ایسے آدمی کا، من قریشین جو کس قبیلے سے ہے؟ جو قبیلہ قریش سے ہے، یعنی قریشی ہے. یعنی میں نے ایک آسان لفظوں میں یوں کہو، میں نے ایک قریشی آدمی کا اکرام کیا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آپ ترکیب کیجئے بھائی. اسی جملے کی ترکیب کریں دوبارہ، اور اب آپ نے ثبتہ نہیں نکالنا، صفت کا صیغہ نکالنا ہے. چلیے. اکرم تو فعل با فاعل. اکرم تو فعل با فاعل. تا ضمیر اس کا مرفوع محلا اس کا فاعل. تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. رجلا منصوب موصوف. ہاں پہلے اعراب. موصوف. رجلا منصوب لفظا موصوف. شاباش. جی آگے. من جارہ. قریشین مجرور لفظا. قریشین مجرور لفظا. جار مجرور مل کر صفت رجلا کی صفت. جار مجرور بغیر متعلق ہوئے کچھ نہیں ہوتے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت اسم فاعل صیغہ اسم فاعل. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت صیغہ اسم فاعل کے ساتھ. شاباش. ثابت صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا مرفوع محلا اس کا فاعل. ثابت ہوا ثابت صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل. جو لوٹ رہی ہے رجلا
موصوف کو جو لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ رجلان موصوف کو. اچھا ہوا ضمیر رجل کو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے. رجل بھی مفرد مذکر ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر معلوم ہو یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے اس کو. شاباش. اب سمیٹیے بھائی. صیغہ اس میں فاعل اپنے صیغہ اس میں فاعل وہ صیغہ بھی بولیں نا کون سا صیغہ؟ ثابتن صیغہ اس میں فاعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. بھائی ثابتن من قریشین ثابت توجہ ہے سبق کی طرف. ثابتن من قریشین اس کو آپ کس کی صفت بنا رہے ہیں؟ رجلن کی. یہ کیسی صفت ہے؟ موصوف ہے منصوب رجلن اور صفت ہے ثابتن مرفوع حالانکہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے اعراب کے اندر بھی. کیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ رجلن کی صفت بنا رہے ہیں ثابتن کو. رجلن منصوب ہے ثابتن مرفوع ہے یہ تو موصوف صفت بن ہی نہیں سکتے. اب کیا کریں گے؟ جی آپ بتائیے کیا کریں گے؟ ہاں آسان سی بات ہے بھئی. یہ ثابتن آپ نے نکالا ہے تو منصوب نکال دو. معلوم ہوا آپ نے مرفوع نکال کر غلطی کی تو کیا نکالو؟ ثابتن. بات سمجھ میں آ گئی بھئی. اب ثابتن منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل. اب آپ سے کوئی پوچھے منصوب کیوں آپ کیا کہیں گے؟ صفت ہے اور صفت ہے رجلن کی اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو ثابتن صیغہ اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے رجل کو. صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. موصوف صفت مل کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ وہی ہوگا جو ثبتا من قریش میں تھا. اکرمت رجلا ثابتا من قریش. ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے اکرام کیا دو مردوں کا جو قریش. پھر دو مردوں یہ دو کدھر وہ پچھلے جملے میں غالباً تھا قاضیان تسنیہ. میں نے اکرام کیا ایسے آدمی کا جو قبیلہ قریش سے ہے. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب آپ نے ثبتا نکالا تھا تو وہ تھا منصوب محلن اور جب آپ نے ثابت نکالا تو یہ تو مفرد ہے جملہ نہیں. جملے تو مبنی ہوتا ہے. جب یہ مفرد ہے اور معرب ہے تو اس پر اعراب بھی آئے گا اسی کے مطابق. تو اب ثابتن یہاں نہیں نکالیں گے بلکہ کیا نکالیں گے؟ ثابتن. ہاں زیدن فی الدار یہاں کیا ترکیب کی تھی؟ جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہیں؟ ثابتن سے. وہاں مرفوع نکالا تھا ثابتن. کیوں؟ کیونکہ وہ خبر تھی. زیدن تھا مبتدا اور ثابتن فی الدار کیا تھی؟ خبر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیں ایک اور ترکیب کر لیں بھائی. الرجلان فی المسجد جالسانی. چلیے بھائی ترکیب کیجئے آپ بھائی. الرجلانی مرفوع لفظاً مبتدا. الرجلانی مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. الرجلانی یہاں تو میں تو زیر پڑھ رہا ہوں. اس کا رفع الف کے ساتھ. ہاں یہ تثنیہ ہے اس کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے اور الف پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. الرجلانی. شاباش. آگے فی جارہ المسجد مجرور
مجرور لفظاً. المسجد مجرور لفظاً. مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے جر پر ہم تلفظ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. باقاعدہ تلفظ کر کے دکھائیے. المسجدی. جی شاباش. ہاں کرتے جائیے ترکیب. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل کے. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فعل کے ساتھ. شاباش. جی ثبتا سے کیوں متعلق کیا آپ نے؟ وجہ کیا؟ ثبتا. اچھا ثبتا فعل. شاباش. ثبتا تثنیہ کا صیغہ آپ نے نکالا. جی سمیٹیے بھائی, کیجئے ترکیب کرتے جائیے. ثبتا جی علی زمین اس کی مرفوع محلن اس کا فاعل. ثبتا فعل جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبتا فعل کے ساتھ. ثبتا تثنیہ کا صیغہ وہ فعل اس کے اندر الف ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. جی بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے جار مجرور کے لیے محذوف کیوں نکالا؟ آپ بتائیے بھائی, جار مجرور کے لیے محذوف کیوں نکالا انہوں نے؟ بھائی جار مجرور نے متعلق ہونا ہے 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. وہ 8 چیزیں ذرا دوہراؤ پھر بھائی. نمبر 1 فعل. یہاں کوئی فعل ہے نہیں. الرجلان یہ تو مبتدا گزر گیا. اس کے علاوہ کوئی فعل ہے نہیں. اچھا اور پھر مصدر کوئی ہے؟ مصدر بھی نہیں. اس میں فاعل جالس ضارب یہ اس میں فاعل ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جالس کا معنی بیٹھنے والا, بیٹھا ہوا, تو یہ اس میں فاعل موجود ہے. تو آپ نے اس سے کیوں نہیں جوڑ کر دیکھا اس کو؟ مقدم سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں, مؤخر سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں, بعد میں آنے والے لفظ سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں بھائی. ہاں ہوگا ان کے پاس ہی, یا ان سے پہلے ہوگا یا ان کے بعد ہوگا بھائی. تو جوڑ کر دیکھیں. جالسان ادھر جوڑ کر دیکھیں اور اس ترتیب دے دیں. جار مجرور کو ذرا مؤخر کر دیں. جالسانی فی المسجد بیٹھے ہوئے, فی المسجد کس میں؟ مسجد میں. جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا؟ جڑ رہا ہے. شاباش. تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے جالسانی کے ساتھ. اب کیجئے ترکیب آگے. جالسانی مرفوع لفظاً خبر. جالسانی مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. اس میں فاعل صیغہ اس میں فاعل. جی ہما ضمیر اس کے اندر اس کا مرفوع محلن اس کا فاعل. ہما ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل. جو لوٹ رہی ہے الرجلان کو. شاباش. یہ انہوں نے عائد بتلا دیا. کرتے جائیے ترکیب. جار مجرور جار مجرور کو چھوڑ دیں. اب جالسانی پہ بات چلی گئی, وہ اس سے جڑ گئے. جو لوٹ رہی ہے الرجلانی مبتدا. ہاں ہما ضمیر لوٹ رہی ہے الرجلانی مبتدا کو. جی جالسان صیغہ اس میں فاعل اور ضمیر سے مل کر. جالسانی صیغہ اس میں فاعل کس سے مل کر؟ ہما ضمیر فاعل سے. ہاں فاعل. تو یوں کہنا جالسانی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. اپنے فاعل جالسانی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور بھی تو کچھ جوڑا ہے آپ نے اس کے ساتھ. ہاں جالسانی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. ترتیب ذرا خود ذہن میں دے دیا کریں.
जालिसानी फिल मस्जिद, अर्रजुलानी जालिसानी फिल मस्जिद। जालिसानी की जगह आप क्या निकालते थे? साबितानी निकालते थे या नहीं निकालते थे? सूरत समझ में आ गई भाई? तो वो जब जालिसानी खुद मौजूद है तो अब साबितानी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम तब निकालते थे जब इनका मुताल्लक इबारत में नहीं होता था। तो ये मज़कूर है, लिहाजा मालूम हुआ ये फिल मस्जिद ये ज़र्फ़े लग़्व है या ज़र्फ़े मुस्तक़र है? जी ज़र्फ़े लग़्व है, क्योंकि इनका मुताल्लक इबारत में ज़िक्र है। अगर महज़ूफ हो तो फिर ये ज़र्फ़े मुस्तक़र कहलाते हैं, और अगर ज़िक्र हो तो ज़र्फ़े लग़्व। तो जालिसानी सिग़ा इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आइद इन्होंने बतला दिया था, वरना शिबे जुमला खबर ना बन सकता अगर आइद ना होता तो। तर्जमा कीजिए, पहले रवानी से पढ़ दें। अर्रजुलानी फिल मस्जिद जालिसानी, अर्रजुलानी फिल मस्जिद जालिसानी। तर्जमा कीजिए, वो दो मर्द मस्जिद में बैठे हैं। वो दो मर्द, अर्रजुलानी अलिफ लाम आया, मालूम हो कोई दो खास आदमी है तो क्या कहेंगे? वो दो मर्द फिल मस्जिद जालिसानी मस्जिद में बैठे हैं। उर्दू में तरतीब दे दें, वो दो मर्द मस्जिद में बैठे हुए हैं। तरीका समझ में आ रहा है भाई? चलिए बस हादा हुवल मराम, अल्लाहु अलम बिहक़ीक़तिल कलाम।